یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد تائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے، وضو کس طرح احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو، اگر ہم اس سے اپنا وضو چیک کروا لیں تو وہ ہمیں ناکام کر دیں۔ جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے، اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمٰ نے شاید ہمارے لیے اسی لیے یہ شعر کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خوش فہمی کا شکار ہے، اور یاد رکھنا جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی، اتنا خوف آئے گا۔ ہم آخرت کو، حساب کے دن کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سب سے حساب لیا، جس سے چاہیں گے حساب لیں گے۔ اور یاد رکھنا ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ میرے امام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مولا اگر میرا حساب لینا تیری شان کریمی کے مطابق ناگزیر ہو جائے تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا، تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیا کی وجہ سے غیرت نہ آ جائے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے، اور ہم جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ ہمارے درمیان دنیا سنیت کی وہ عظیم شخصیت موجود ہے، وہ عظیم ذات موجود ہے جو بیک وقت جو ہے وہ مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب اور خطیب گر بھی ہے، بہترین مفکر بھی ہے، دانشور بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ ایسے مفکرانہ جملے جو کہیں کہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ حضرت کی تقریر میں موتیوں کی طرح آپ کے لبوں سے جھڑتے نظر آتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت جس نے انسان سازی میں
अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलकर बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक आवाज पर वादी नूर के अंदर लाखों आशिकान रसूल का हुजूम नजर आता है। आइए वही हस्ती हमारे दरमियान है। हमारे नाज़िम महफिल, नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कहना जानते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत को देख के उनसे माजरत चाहते हैं कि उनकी हक तलफी ना हो, मैं खुद किबला अमीर मोहतरम को अर्ज करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, इसलिए कि नाजिम साहब तारुफ पेश करेंगे तो उनके शाया निशान पेश करेंगे, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि हर आदमी, आरिफ रूमी का कौल है, हर इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा हुआ है। जब जबान खुलती है तो खुद ही समझ में आता है कि ये इंसान है कौन। हर आदमी जबान के पर्दे में अपना तारुफ रखता है। तो आइए अब हम हजरत की बारगाह में इल्तिमास करते, इल्तिमास ही कर सकते हैं कि अपने जबान को जुम्बिश दें और वो जवाहिर पारे जो आपने अपने असलाफ की सोहबत में बैठकर हासिल किए, वो दर्द दिल जो आपने अपने बुजुर्गों से हासिल किया, वो सोजे दुनू जो आपने अपने बुजुर्गों से पाया, हम सब के दरमियान बिखेरें और बिखेर कर हम सबको मुस्तफिज और मुस्तनीर फरमाएं। आइए हजरत किबला अमीर मोहतरम का इस्तकबाल हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के